شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف ثقفی نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ آپ اسے محمد بن قاسم کے تایا سسر کی نسبت سے بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ جب اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا، اس کے علاوہ معصوموں کو سخت سزائیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اور اس کی سنگین جرائم پر میں شامل ہیں۔ حجاج کی موت کے بعد قیدیوں کو شمار کیا تو ان میں 1 لاکھ مرد اور ہزاروں عورتیں تھیں، اور ان میں 4000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں تھے۔ قید خانے کی چھت نہ تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے۔ ان کو جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانے دیا جاتا اور کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج لعین بے گناہ افراد اور بالمخصوص سادات کے خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطار کا انتظام کیا جائے۔ نوکروں نے اس کے حکم پر ایسی روٹیاں تیار کیں کہ انہیں سادات کے خون میں گوندا گیا تھا۔ اس لعین نے اسی روٹی سے سحری اور افطاری کی۔ ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں شامل نہ تھا، ورنہ وہ شمرلان سے زیادہ ظلم ڈھاتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر واحد کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں مر گیا۔ ابن خلکان کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو ایک مرض عالقہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم میں بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک بطیب کو بلایا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی ایک رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ اس کو نگل لے۔ حجاج نے اس ٹکڑے کو نگلا اور کچھ دیر بعد اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چپکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج بن یوسف کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کو کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھی، پھر بھی وہ سردی سے چلتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بار بار منع کیا تھا۔ آج تو اس عمل کی سزا بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا، میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و عالم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ قاضی نور اللہ شستری مجالس المومنین میں کہتے ہیں کہ موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوش آمدی وزیر کہنے لگا کہ امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو بھی کیا دلیل و بحران سے کیا اور اسے کسی طرح بھی علم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور وہاں بھی تو میرا وزیر ہے تو اس دن بھی کیا یہ دلیل ہمیں کام دے گی؟ تو رہنے دے، مجھے معلوم ہے میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ حجاج نامی شخص کی کرتوت جس قدر سیاہ تھے، اس قدر اس کی موت بھی انتہائی عبرتناک تھی۔ موت کے وقت اس کے جسم پر کیڑے پڑ گئے
جو اسے ایک پل چین نہ لینے دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر سردی مسلط کر دی گئی۔ کئی گیٹھیاں اس کے جسم سے ایسی مس رکھ دی جاتی کہ اس کی جلد جھلس جاتی، لیکن اس کی سردی کم نہ ہوتی۔ یہ تو تھے حجاج کی موت، لیکن اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ بھی ہوا ہے کہ جس نے اس کو غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی شخص کی ایک انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس کا نام ہندا تھا۔ وہ ایک غریب لڑکی لیکن اپنے حسن میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے ملک عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اس سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے کارکنوں کے ذریعے اس سے ملنے کی صورت بنا لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا پر پڑی تو وہ پہلی نظر میں ہی اس پر عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھا سے ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جلد ہی 2000 درہم کے عوض دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندا کا بہت خیال رکھتا اور اس پر جان نچھاور کرتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اس سے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے۔ رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ اور ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہندا سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے وہ دوسروں سے سلوک روا رکھتا تھا۔ ہندا اس کی اس حرکت پر رنجیدہ ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی۔ وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت تصور کرنے لگی۔ ادھر حجاج ہندا کو رنجیدہ دیکھ کر اس پر اور زیادہ سختی کرنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل اکتا چکا تھا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے اسے 2000 درہم بھیجے اور کہلوا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیسرے مہر کے 2000 درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرے دل کرے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی شہرت یافتہ نہ تھی بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت میں بھی مثالی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جان و فضا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خانہ خوار آدمی کی قید سے آزادی پائی ہے۔ یہ 2000 درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کی عوض میں تجھے بخشتی ہوں، یہ تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر میں چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ خلیفہ کے اصرار پر اس نے قبول کیا، لیکن ایک شرط بھی رکھ دی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنے مکان سے جس محل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں، اس کا سارا بار حجاج بن یوسف ہو، جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے، اسے سربان کہتے ہیں۔ خلیفہ عبد نے یہ شرط قبول کر لی اور اسے خط کے ساتھ لکھا بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ خط پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، لیکن اس کی کیا مجال تھی کہ خلیفہ کے حکم سے انکار کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محمل میں تھیں اور حجاج اپنی پوری پوشاک میں محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح وابارہنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستے میں سے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموشی کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندا نے ایک سونے کا سکہ نیچے پھینک دیا اور حجاج سے کہا کہ اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے۔
اسے اٹھاؤ دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ کہنے لگا حضور یہاں چاندی کا سکہ تو نہیں ہے، یہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے وہ سکہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسم ہے کہ میرے ہاتھ میں چاندی کا سکہ گرا لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا لیکن خلیفہ کی بیوی کے آگے دم نہ مار سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ظلم سے بچائے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم